بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے، آنے والا ہے وہ جسے دلدار بنا رکھا ہے، اور ساری دنیا کے چراغ اس کو سلامی دیں گے۔ جو دیا خالق نے مدینے میں جلا رکھا ہے، اور ان کا میلاد منایا ہے رب نے ایسے کہ محفل خاص میں نبیوں کو بلا رکھا ہے۔ ملتمس روح مجاہد اہل سنت، مجاہد ختم نبوت، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا خان محمد قادری صاحب دامت برکات اللہ علیہ سے اپنے خطاب سے ہمیں منور فرمائیں گے۔ نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، اچھے بلے بلویر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین على سید المرسلین وسید العالمین سید الاولین والآخرین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر
کانپ اٹھے گی محشر کے دن ہر کلیجہ خوف سے دہل جائے گا اور اوڑھ کر کالا کمبل وہ آ جائیں گے میدان محشر کا نقشہ بدل جائے گا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ طالع برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ اور خود رہے پردے میں اور آئینہ عکس خاص کا بھیج کر انجانوں سے کی رازداری واہ واہ خدا سائیں محمد بناون تو صدقے خدا سائیں محمد بناون تو صدقے نبی سائیں تیرے منہ دکھاون تو صدقے خدا کو ڈٹھئی رات معراج کھل دیں خدا کو ڈٹھئی رات معراج کھل دیں تیرے نینا دے بار چاون تو صدقے 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 ماشاءاللہ تیرا حکم نافذ ہے سارے جہاں تے تیرا حکم نافذ ہے سارے جہاں تے خدا دی خلافت چھکاون تو صدقے سبحان اللہ سبحان خدا اللہ سائیں محمد بناون تو صدقے نبی سائیں تیرے منہ دکھاون تو صدقے معزز مہمانان گرامی مرتبت خوش نصیب خوش بخت تمام برادران اسلام بالخصوص صاحب صدر جناب رئیس محمد ارشاد چاچڑ صاحب جناب رئیس عطا اللہ صاحب متولی جامع مسجد فیضان مدینہ جناب محترم رئیس عبدالنبی چاچڑ صاحب جناب رئیس محمد عمر صاحب جناب قاری ناظم حسین صاحب خطیب جامع مسجد فیضان مدینہ برادرم مشتاق احمد اتاری صاحب جناب احمد بخش صاحب نظر حسین صاحب تمام چھوٹے بڑے بزرگ بچے اور میرے عالی قدر مہمان معظم میرے استاد زادہ حضور قبلہ حضرت علامہ صاحب زادہ محمد عمر اویسی صاحب جامع مسجد اکبر رحیم یار خان حضرات گرامی سب سے پہلے تو میں تمام ان دوستوں کو بیٹھ جاؤ جنہوں نے یہ جامعہ بنایا
جنہوں نے یہ جگہ دی اس مسجد شریف کی جملہ انتظامیہ، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں نے جو عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں، حضرت شیخ سعدی شیرازی آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں یا تو وفا تھی نہیں، دنیا میں یا تو وفا تھی نہیں، اگر کہیں تھی تو کسی نے کسی سے کی نہیں۔ حضرت مرزا غالب ہماری اردو زبان کے بہت بڑے استاد شعراء میں سے گزرے ہیں، وہ بھی یہی کچھ کہہ گئے۔ اردو میں تھوڑا سا مشکل سا ان کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا، ہے یہ وہ حرف کے شرمندہ معنی نہ ہوا۔ لفظ وفا تو دنیا میں آ گیا، لیکن یہ بیچارہ وفا کا لفظ پیاسا رہ گیا، اس وفا کو معنی نہیں ملے۔ مطلب کیا ہے؟ نام کو دنیا میں وفا ہے، لیکن جب ویلا وقت نبھانے کا آتا ہے سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، باقی کوئی وفا کیا کرے گا۔ حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری وہ بھی یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہزاروں لالو گل ہیں ریاض ہستی میں، اس دنیا کے چمن میں، دنیا کے باغ میں ہزاروں پھول ہیں، ہزاروں لالو گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں خوشبو ہو وہ کلی ملتی نہیں، وفا کی جس میں خوشبو ہو وہ کلی ملتی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سارے آتھر، تھنکر، سکالر، عالم، دانشمند اس بات پر متفق ہیں کہ جس کو وفا کہتے ہیں، یہ لوگ دعوے سارے کرتے ہیں کہ وفا کریں گے، نبھائیں گے، بات مانیں گے، لیکن ویلا جب مشکل آتا ہے آنکھیں بھی پھر جاتی، اپنی آنکھیں بے وفا ہو گئی، اپنا سایہ ساتھ چھوڑ گیا، اور کون ہے جو وفا نبھائے گا، اور کون ہے جو توڑ جائے گا۔ غالباً ایک اور بھی کسی نے کہا، وہ کہتا ہے کہ یہ خزاں کی رت میں، غالباً ساغر صدیقی یا کسی نے کہا ہے، وہ کہتا ہے کتنا پاگل ہے کہ دنیا میں وفا ڈھونڈ رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، مشکل سے مراد ہے حقیقی مشکل۔ جس دنیا میں آپ بیٹھے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، آپ حضرات اور ہم سارے یہاں موجود ہیں، اس دنیا میں حقیقی مشکل کوئی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی وقت کڑا آئے گا، ایک نہیں نبھائے گا دوسرا نبھائے گا، دوسرا نہیں تو تیسرا نبھائے گا، وقت گزر جائے گا، وقت کٹ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں دوش پر کملی ہو یا شال، گزر جاتی ہے، دوش پر کملی ہو یا شال گزر جاتی ہے، سوکھی روٹی ہو بمائے دال گزر جاتی ہے، گو امیروں کی گزرتی ہے بڑی عزت سے، غریبوں کی بہرحال گزر جاتی ہے۔ وقت نہیں رکتا۔ قریشی صاحب مدد کریں ٹھیک ہے، گردیزی، گیلانی، رئیس صاحب، راجہ صاحب، خواجہ صاحب، جٹ صاحب، بٹ صاحب، پیر صاحب، فقیر صاحب کریں گے تب بھی گزر جائے گی، نہیں کریں گے
گزر جائے گی، ایک ایسی منزل آئے گی جہاں نہ کوئی خواجہ صاحب، نہ راجہ صاحب، نہ جٹ صاحب، نہ فقیر صاحب، معاف کرنا، نہ پیر صاحب، وہاں اکیلے ہو جائیں گے تیر صاحب، وہاں کوئی بھی نہیں، اور وہ منزل ہے قیامت کی منزل۔ اس کے لیے فیصلہ اٹل ہے۔ میرے رب نے قرآن مجید میں بار بار کہا ہے، فرمایا جس دن میری شاہی کا ڈنکا بجے گا اس دن تیرے علم بالکل خم۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخی، بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ بھائی بھائی سے بھاگنے کا مطلب یہی ہے کہیں کوئی نیکی کا سوال نہ کر لے، کہیں میرا بھائی مجھ سے کوئی مدد کا سوال نہ، یا فرو فرار، راہ فرار اختیار کرے گا بھائی بھائی سے۔ یفر المرء من اخی و امہ و ابی، ماں اولاد سے دامن چھڑا کے بھاگے گی، باپ اپنے پیارے بچوں سے دامن کش ہو کے بھاگے گا، بیوی و صاحبتہ و بنی، بیوی اپنے پیارے خامد کو چھوڑ کے دوڑے گی، یہاں تک اگر چھوڑ جاتے، رشتے توڑ جاتے، منہ موڑ جاتے، چھوڑ جاتے، اتنا دکھ نہ تھا، دکھ آگے ہے۔ اللہ فرماتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، جب ماں باپ اپنی اولاد کو پکڑ کے کہیں گے مولا میری ساری بیٹیاں، میرے سارے بیٹے میرے بدلے میں دوزخ میں ڈال دے۔ حافظ صاحبان بیٹھے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی سمجھدار ہیں، یہ قرآن مجید کی آیت میرے رب نے کھول کے بول دیا ہے۔ فرمایا جو بھی پکڑا جائے گا وہ کہے گا لو یفتدی، یفتدی مین فدیہ، وہ کہے گا مولا میرا فدیہ بنا میری بیٹیوں کو، مولا میرا بدلہ بنا میرے بیٹوں کو۔ کیا مطلب؟ ان کو جہنم کے انگاروں کی نظر کر دے، مجھے چھوڑ دے۔ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ و صاحبتہ و اخیہ و فصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیع۔ فرمایا بیوی خامند کے لیے یہی کہے گی، خامند بیوی کے لیے، یہاں تک معاف کرنا قبیلے، یہ چاچڑ قبیلہ ہے، یہ رئیس، یہ بلوچ، یہ قریشی، یہ ہاشمی، فرمایا ہر قبیلے کا رئیس بڑا کہے گا مولا میری ساری قوم کو دوزخ میں ڈال، صرف مجھے چھوڑ۔ وفا رہی نہ رہی، ختم ہو گئی وفا، بلکہ سورۃ حج میں اللہ فرماتا ہے جب وحشت اور دہشت پڑے گی قیامت کی تو پھر یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ایسی دہشت اور روب پڑے گا کہ مائیں جو دودھ پلاتی ہوں گی بچوں کو وہ دودھ پیتے بچے بھول جائیں گی۔ آپ بہت دانش مند لوگ ہیں، اللہ نے آپ کو عقل عطا فرمائی ہے، آپ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں، آپ بزرگوں کو پتا ہے کہ ماں سب سے زیادہ اس بچے سے پیار کرتی ہے جو بے بس، بے کس، ہیلپ لیس اس کی گود میں سوتا ہے۔
گود میں روتا ہے، ماں کو پتا ہے اس کا میرے بنا کوئی نہیں، اسی کے لیے مرتی ہے، اسی کے لیے جیتی ہے، اور اپنے تن کا خون پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک خون کا قطرہ قطرہ نچوڑ کر دودھ کی شکل میں اس کے جسم میں اتار دیتی ہے۔ کتنا پیار ہے ماں کو، یہ یار، یہ بیلی، یہ سہیلی، یہ سنگی، یہ ساتھی، یہ مددگار، یہ غم گسار، یہ سارے یار اس وقت بیکار۔ اللہ فرماتا ہے لا یسألو، میں صرف قرآن پاک کی آیات پڑھتا جا رہا ہوں، لا یسألو حمیم حمیما، فرمایا جگری یار بھی یاروں کو بھول جائیں گے، جو آج کہتے ہیں فکر نہ کر میں ہوں نا، کہتے ہیں نا فکر نہ کر میں ہاں نا، میں ہاں نا، فرمایا اس دن یہ پوچھیں گے بھی نہیں، تکیں گے بھی نہیں، چلو نہ پوچھیں، بلکہ قرآن پاک 25واں سپارہ فرمایا یوم، اس دن الاخلاء یومئذ بعدهم لبعد عدو، فرمایا جو جگری یار ہوں گے سب سے پہلے دشمن یہی ہوں گے، یہی بولیں گے، ہر کتاب کھولیں گے مولا یہ میرا یار تھا، اصل یہ غدار تھا۔ یوم یعد الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھ کو لوگ کاٹیں گے، کاٹ کاٹ کے کہیں گے یا ویلتا لم اتخذنی فلانا خلیلا، ہائے کاش کہ مجھے عقل ہوتی، میں اس کو یار نہ بناتا، اس کو یار نہ بناتا، اس کو یار بناتا جو آج میرے کام آتا، اور جو اس دن کام آتا ہے وہ مدنی لاکھ داتا ہے۔ اسی لیے پنجابی ایک فقیر کہتا تھا کہ اس دن جڑے آخ دے سن مرانگے نال تیرے، جڑے آخ دے سن مرانگے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نی، تے جڑے ترس دے سن تیری دید نو دن راتی، اج انہاں بھی باریاں ماریاں نی، تے جدو چمن وچ خزانے وال کھولے، مشکل آ گئی، مشکل آ گئی، جدوں چمن وچ خزانے وال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نی، تے محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا، فیصلہ محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا، تے سچیاں سونے محمد دیاں یاریاں نی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء حق اہل سنت، ماشاءاللہ کر سے اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیو، یہ میرے رب کی باتیں ہیں، یہ قرآن کی آیتیں، کسی کو سکھائیں مرضی، سکھا نہ سکھائیں، مالی دا کم پانی دینا، تے بھر بھر مشکاں پاوے، تے مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ۔ میری ڈیوٹی ہے، مجھے قبلہ اویسی صاحب نے فرمایا، میں صبح سے لاہور سے نکلا ہوں، اب میں تیسری جگہ حاضری دے رہا ہوں، مجھے انہوں نے کہا میرے بڑے پیارے یار ہیں، تو نے آنا ہے، میں نے کہا میں تھک گیا ہوں، کہنے لگے پھر بھی تو نے چلنا ہے، پھر میں نے عرض کیا میں نے کیا کہنا ہے، کہنے لگے تو نہیں کہنا ہے، یعنی اتبار ہے،
اب ظاہر ہے میں نے آپ سے بھی نہیں پوچھا کہ میرے ذمے کوئی موضوع ہے، تو پھر میرے دل میں جو آیا، میرے آپ بزرگ ہیں، بھائی ہیں، میں آپ کی خدمت میں میرے دل سے جو پیغام نکل رہا ہے میں آپ پیش کر رہا ہوں۔ آپ کا قیمتی وقت ہے، میرے سب بھائی آپ تشریف فرما ہے، لیکن میں وفا کی تشریح کر رہا ہوں۔ بندہ اس کو یار بنائے جو مشکل میں کام آئے، یہی فلسفہ ہے، یہی فلسفہ ہے نا۔ ہم جا کے اکثر دوستوں کو دوست بناتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے بڑے گھاٹے منافع میں کام آتے ہیں کہ اس کے ساتھ میرا تعلق بن جائے، اوکھا وقت پڑے گا یہ کام آئے گا۔ لیکن میرا مالک کہتا ہے اس دنیا کے چکر میں نہ پڑ، یہاں گزر جائے گا کسی نہ کسی شکل میں، لیکن وہاں کی سوچ جہاں نہیں ہوگی کسی کی اپروچ۔ مشکل یہ ہے کہ جب دودھ پیتے بچے ماں بھول گئی، پیچھے بچا کیا؟ وہی ماں، میں نے کہا نا ماں سے کھرا رشتہ رب نے دوسرا بنایا ہی نہیں۔ ماں ہے پھر باپ ہے، یہ دو میری بنیاد، میں ہوں جن کی اولاد، یہ ہے میری جڑ، ان کی وجہ سے میرا وجود ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا نہ ماں نزدیک آ رہی ہے نہ باپ، دونوں کہہ رہے ہیں میرے بچوں کو دوزخ میں پھینک، ہمیں چھوڑ دے۔ حالانکہ میری ماں وہ تھی، میرا باپ سارا دن دھوپ میں جلتا تھا، سارا دن مشقت اٹھاتا تھا، ساری دنیا کے غم لے کے آتا تھا، لیکن اندر سینے میں دباتا تھا، غم سینے میں دباتا تھا، اوپر سے مسکراتا تھا۔ میرے باپ سے بڑا وفادار کون ہو سکتا ہے؟ جس نے سارے گھر کو پالا، سارے گھر کو سنبھالا، دکھ کا پہاڑ بھی آیا تو سرہنے پہ منہ رکھ کے اکیلا رویا، اکیلا روتا رہا، چولہے پہ بیٹھ کے نہیں رویا تاکہ میرا دکھ مجھ تک رہے۔ یعنی اندر لگی تھی آگ مگر بے خبر تھے لوگ، جلتے ہوئے مکان سے باہر دھواں نہ تھا۔ باپ بھٹی کی طرح جلتا ہے، بھٹی کی طرح سلگتا ہے، بھٹی کے اندر آگ ہوتی ہے، دنیا کو کیا پتا بھٹی کے اندر کیا گزر گئی۔ باپ کا سینہ سمندر ہوتا ہے، سمندر کے کیا اندر ہوتا ہے، وہ باپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرے سینے پہ کیا گزری ہے۔ بچوں کو کیا پتا ہمارے باپ پہ کیا گزری، لیکن فرمایا ایک وقت آئے گا یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ ماں نہ باپ نہ اولاد نہ مال نہ آل، پڑ جائے گا ایسا کال، ہر کوئی چھوڑ کے بھاگا جا رہا ہے، یار دشمن بن رہے ہیں، اپنے پرائے بن رہے ہیں، کوئی قریب نہیں آ رہا ہے۔ آپ کو عرض کروں کیونکہ قیامت کی وحشت ایسی ہے کہ آسمان پھٹا جا رہا ہے۔ جو قرآن پاک پڑھتے سنتے ہیں، رب کہتا ہے اذا السماء انشقت، آسمان لیر لیر ہو جائے گا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ إِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ پھر چوتھے مقام پہ کا اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا
اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سبحان اللہ. کس میں دم ہے کون دم مارے کون سامنے آئے کون آ کے دم مار سکے وہاں. اسی حالت میں اللہ جب جلال میں آئے گا تو آواز آئے گی وما قدر اللہ حق قدرے. او بے قدرے لوگو تم نے اپنے رب کی قدر نہ جانی. اتنی تیکھا لفظ ہے یہ وما قدر اللہ بے قدرے لوگو تم نے رب کی قدر نہ جانی. اللہ جانتا ہے اکیلے بیٹھ کے سوچیں لگتا ہے صحیح ہے. پیدائش کے لمحے سے شروع کریں سوچنا کہ کہاں سے میں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. آج علامہ صاحب شیخ الحدیث صاحب رئیس صاحب سردار صاحب آج سارے تن کے ہم بیٹھے ہیں. اگر شروع کریں تو وہ کہتا ہے خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. سبحان اللہ ماشاءاللہ. وہ کہتا ہے ذرا پیچھے تو پلٹ تھوڑا سا پیچھے تو ہٹ. تو آج تو علامہ صاحب ہے خطیب صاحب ہے رئیس صاحب ہے ذرا تھوڑا پیچھے ہٹ تھوڑا سا پیچھے ہٹا نا. اس نے کہا جانتا ہے تیری اوقات کیا ہے. قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق. یہ سوال ہے تیری اوقات کیا ہے تیری اوقات کیا ہے. میں نے کہا میں علامہ صاحب میں نے پی ایچ ڈی کی ہے میں عربی جانتا ہوں میں انگلش جانتا ہوں میں پوری دنیا میں جاتا ہوں. اس نے کہا اپنا حال نہ بتا اپنا ماضی بتا. یہ جو تیرا حال ہے یہ تو میرا کمال ہے. یہ مت بتا کہ تو راجہ ہے تو علامہ صاحب ہے تو پیر صاحب ہے یہ نہ دکھا. تو یہ بتا تو پیچھے کیا ہے. من ای شیء خلق. مجھے شرم آ گئی کہ پیچھے گیا تو کہیں ایسا نہ ہو آپ بھوک کھل جائیں. تو اس نے کہا تو نہیں بتائے گا میں بتاتا ہوں. من نطفہ تیری کل کائنات ایک ناپاک جرثومہ ہے اور بس. اور وہ جرثومہ کتنا بڑا ہے چھٹاکی کا ہے. ایک قطرے کو کروڑوں حصوں میں بدل دے خوردبین لگائیں پھر بھی نظر نہ آئے. فرمایا تجھے وہاں سے بنایا اور اٹھا کے کن مرحلوں سے تجھے لایا ہوں. فرمایا تجھے کیا پتا تو اب بن کے بیٹھا نا کرسی پہ پیچھے پلٹ. خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. اپنا نعرہ لگایا مولا بنا میں ہوں نعرے اپنے لگا رہا ہے. اس نے کہا دیکھ تو صحیح مٹیریل کیا تھا چیز کیا بن گئی ہے. نہیں سمجھ آئی. مٹیریل دیکھ اور چیز بھی دیکھ. مٹیریل میں نے اشارہ کر دیا ایک بوند بھی لفظ سمجھانے کے لیے جرثومہ کتنا بڑا جو خوردبین سے نظر نہ آئے. اب تو ہے رئیس صاحب اب تو ہے حضرت مولانا صاحب اب تو ہے عطاری صاحب اب تو ہے حاجی صاحب غازی صاحب اب تو ہے نواب صاحب وزیر صاحب پریزیڈنٹ سی ایم پی ایم اب تو یہ ہے. اس نے کہا دیکھ تو صحیح اٹھایا کہاں پہنچایا کہاں آغاز کیا ہے انجام کیا ہے مٹیریل کیا ہے شے کیا ہے. پھر کہا جب بنایا
تو پھر اپنے آپ سے اسے پیار آیا، پھر تو نعرہ لگایا جو آپ کے امام صاحب نے پڑھا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 7 قسمیں کھا کے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تیری تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، ہم زمانے میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں۔ میرے بھائی نے سرائکی کا کہا، ویسے آپ کو سرائکی سمجھ آتی ہے؟ میم ماہ، میم ماہ، ماہ 14ویں دا چند، میم ماہ تے شاہ جمال دائی، پر میرے یار دے نال مجال نیسی، اوہے خط نیسی، اوہے خال نیسی، اوہے ڈنگڑے ڈنگڑے وال نیسی، اوہے ابرو قوس مثال نیسی، اوہے نرگس جادو فال نیسی، یار تاں بے مثال ہویا پر مجرود حال تے بھال نیسی۔ واہ 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 ماشاءاللہ۔ اب بات ادھر نہ نکل جائے، اللہ کرے مریض سنبھل جائے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب کوئی کام نہیں آئے گا، نہ اپنے نہ پرائے، نہ یار نہ ہمسائے، اور تو اور خود ماں جائے، جب کوئی نہیں اوپر اللہ جلال میں ہے، اور اس کے جلال کی کیفیت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جلال میں جب آئے گا اللہ، پھر بولے گا وما قدر اللہ حق قدر ہی، وہ بے قدرے لوگوں تم نے رب کی قدر نہ کی۔ اب چپ لگ جائے گی، بڑے بڑے اللہ والوں کو خاموشی طاری ہو جائے گی جب آواز آئے گی تم بے قدرے ہو، تم نے میری قدر نہ جانی۔ صوفیاء کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی وہاں ایک دیوانے کو پکڑ کے سامنے کھڑا کر دے گا اور پھر پوچھے گا تم نے مجھے چاہا، تم نے مجھ سے محبت کی، میں نے جو اتنا کچھ تمہیں دیا، اتنا کچھ دیا، تم نے کیا کیا؟ کیا تم نے مجھ رب سے محبت کی؟ ہم کہیں گے مولا بڑی کی، بہت کی۔ آواز آئے گی جھوٹ مت بولو، جتنا اس پاگل نے، سمجھ لو مجنوں، جتنا اس پاگل نے ایک بندے کو چاہا، تم نے تے اتنا بھی مجھے نہ چاہا۔ کس منہ سے کہتے ہو اپنے آپ کو عشق باز اور روح سیاہ، تم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا۔ جب جھوٹے ثابت ہو جائیں گے تو اللہ تعالی جلال میں آ کر فرمائے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جیسے کاغذ کو کوئی مٹھی میں پکڑ کے دبا دیتا ہے 14 طبق کو لپیٹ کے، ایسے کرے۔ اب بتائیں کس میں دم، کس میں ہے طاقت، کون وہاں اونچا؟ گردن لوہے کی بنا دی جائے گی، اور جب نفخہ ثانیہ ہوگا قبروں سے نکل کے باہر نکلیں گے، فرمایا لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ۔ جب قبروں سے نکلو گے تن پہ ایک ٹاکی بھی نہیں ہوگی۔ اب تو ویسٹ کوٹ ہے،
कमीज है, नीचे कोई बुनियान है, ऊपर पीर साहब चादर लपेटे हुए हैं, ऊपर पगड़ियां हैं, पता नहीं कितने कपड़े पहन के बैठे हैं। पर मैं जब कब्रों से निकलोगे, ये तो आयत कुरान की पढ़ी, अब हदीस भी सुन ले। फरमाया कमा वालादतुहुम उम्महातुहुम उफातन उराता, एक लीर भी बदन पे नहीं होगी और कब्रों से निकाल के बाहर फेंकेगा खुदा। अब बताओ कितनी इज्जत रह जाएगी, क्या शान होगी जनाब की। उस वक्त कौन होगा, कौन क्या क्या। फिर आह आह, हजरत आयशा कहती हैं या रसूल अल्लाह, रुसवाई रुसवाई। जब बदन पे टाकी नहीं होगी, जिल्लत की हद होगी। मेरे नबी ने बोला, अबू बकर की बेटी, ये गर्दन यहाँ तनी होगी और ये लूहे की बन जाएगी, ना नीचे निगाह जाएगी, रुसवाई कहाँ से आएगी। ना कोई दाएं तक सकेगा, ना बाएं तक सकेगा। अल्लाह पूरी मखलूक को जैसे तीर तरकश में कस दिए जाते हैं, दरिंदे होंगे, चरिंदे होंगे, सांप होंगे, सारी मखलूक इकट्ठी, लेकिन सांप को हिम्मत नहीं काटने की, दरिंदा फाड़ नहीं सकता, बीच में है, कोई किसी की तरफ तक नहीं सकता। अपनी अपनी जो पड़ी है, और कितनी अपनी पड़ी है। फरमाया यौमा यजमाउल्लाह रसूल, तू और मैं किस खेत की मूली हैं। यहाँ नबियों का जिक्र आ रहा है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह नबियों की पेशी फरमाएगा। जब नबी हाजिर होंगे कांपते कांपते, थर थर्राते, अल्लाह छोटा सा सवाल करेगा नबियों से, माज़ा उजिब्तुम। क्यों किबला, ये आयत है, अल्लाह नबियों से पूछेगा, मैंने तुम्हें ड्यूटी दी थी, तुमने पहुंचाई? क्या जवाब मिला? बोलो, या हाँ कहो या। इतना सा कहना है, हाँ या ना, माना या नहीं माना। लेकिन कालू ला इल्म लना, नबी रसूल बोलेंगे, मौला पता नहीं। इमाम गजाली इसी आयत की शरह में लिखते हैं, वो कहते हैं असल में अल्लाह की जलालत और हैबत की वजह से रसूलों का इल्म फना हो जाएगा। अब ख्वाजा गुलाम फरीद की सुने, वो कहते हैं, वह तू है केड़े खेत दी मूली। तू ते पहले ही है मामूली। तू है केड़े खेत दी मूली, कई रुल मुइया तैवां। तू क्या है, तेरी हकीकत क्या है। अब मैं अपनी मंजिल की तरफ आ रहा हूं, अब मैं मिलाद की तरफ आ रहा हूं। मैंने एक तस्वीर का रुख आपको दिखा दिया। मैं समझता हूं मैंने समझा दिया कि कोई नहीं, न जमात है, न अमीर है, न चौधरी है, न राजा है, न अम्मा है, न अब्बा है, न भाई है, न बहन है, न वीर है, कोई नहीं है। नबियों को भी अपनी पड़ी है। इसी हाल में हजरत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जब देखेंगे किसी को होश नहीं, वो घुटनों के बल जा गिरेंगे। कौन? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह गिर के हाथ जुड़ेंगे, रंग उड़ेंगे और फिर कहेंगे ला अस्अलु कल यौम इल्ला नफ्सी। मेरे अल्लाह, मैं अपने बच्चे इस्माइल का नाम नहीं लेता, मैं इसहाक का जिक्र नहीं करता, मैं हाजरा सारा की बात नहीं करता, सिर्फ मुझे माफी दे दे।
حضرت ابی بن کعب سے یہ روایت ہے. پھر حضرت موسیٰ گریں گے وہ بھی یہی کہیں گے. پھر حضرت عیسیٰ گریں گے. یہ کیوں ان کا نام ہے؟ فرمایا یہ اولو العزم رسول ہیں، یعنی رسولوں کا بھی نچوڑ، ان کے اوپر صرف خدا ہے، اتنے بڑے لوگ ہیں یہ. حضرت عیسیٰ گریں گے اور عرض کریں گے لا اسألک اليوم مریم اللتی ولدتنی، مولا میں اپنے سوا کسی کی معافی سفارش زبان نہیں کھولتا. آج میری ماں مریم بھی آ جائے اور مجھے کہے میری سفارش کر، میں ماں کا نام بھی نہیں لوں گا، مجھے چھوڑ دے. آپ جانتے ہیں حضرت مریم کا مقام کیا ہے؟ چلو کوئی کسی برے کی سفارش کرے شرمائے، اتنی بڑی ہستی جس کے نام کی قرآن میں پوری صورت ہے. آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں. فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم نعرہ رسالت. آخری جملہ ہے ذالک عیسی ابن مریم. یہ سارا کس کی داستان ہے؟ یہ اللہ کا قرآن ہے. یہ حضرت عیسیٰ کا میلاد ہے. حافظوں کو سارا یاد ہے. اب بھی جو میلاد کو نہ سمجھے مولوی بن کے برباد ہے. یہ سارا حضرت عیسیٰ کا میلاد ہے. اور پھر رب نے اس اہتمام سے جس بی بی کی باتیں کی ہیں حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں ان کی بھی بات نہیں کرتا. اب ذرا غور کرنا میری طرف، اب ادھر ادھر نہیں تکنا. اب یہی حال ہوگا، ظاہر آمنہ کا لال ہوگا. یہ وقت بڑا با کمال ہوگا. رب جلال میں رب ذل جلال ہوگا. سرکار عاجزی سے آئیں گے، سر کو جھکائیں گے اور آپ کہیں گے لا اسألک اليوم نفسی. آپ کہیں گے مولا میں اپنا ذکر ہی نہیں کرتا، میں اپنا نام ہی نہیں لیتا. کائنات حیران، ششدر پریشان،
بدل گیا سارا جہان کیونکہ بول گئی مدنی کی زبان یہ عجیب ہے اس نبی کی شان سبحان اللہ سبحان نہیں سمجھے میرے مہربان کیا بولیں گے حضور حضور کہیں گے لا اسألک اليوم نفسی سب نے کہا مولا ہمیں معاف کر دے میرے نبی کہیں گے میں اپنا ذکر ہی نہیں کرتا کان کھڑے ہو جائیں گے اگر اپنے لیے یہ نہیں مانگ رہے پھر کس کے لیے مانگیں گے ابھی سوچ میں ہوگا حشر کا میدان کہ کملی والا بولے گا لب چولے گا موتی رولے گا اور بولے گا رب امتی سبحان اللہ تکبیر امتی رب امتی مولا میری امت کو چھوڑ دے میری امت کو چھوڑ دے ان کی زنجیریں توڑ دے ان کی زنجیریں توڑ دے ان کے منہ میری طرف موڑ دے میری امت چھوڑ دے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اوڑھ کر کالا کمبل وہ آ جائیں گے میدان محشر کا نقشہ بدل جائے گا میدان محشر کا نقشہ بدل جائے گا بلکہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہن ہو گیا کم سکھالا جے سکھالا مین سکھا ہن ہو گیا کم سکھالا جے او آ گیا کملی والا جے او آ گیا کملی والا جے ہن ہو گیا کم سکھالا جے جب کملی والے آئیں گے سجدے میں سر ٹکائیں گے اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا اوڑھ کر کالا کمبل وہ آ جائیں گے میدان محشر کا نقشہ بدل جائے گا اور کملی والا بار اس کی ای کو بند کریں بھائی غور فرمائے جہاں نبی اپنی ماں کا نام نہیں لیتے کملی والا وہاں تیرا نعرہ لگائے گا میرا نعرہ آج تو جماعتوں میں بٹا ہوا ہے جی میری فقہ یہ کہتی ہے یا نبی کہنا جائز نہیں اوہ بدبختہ حیا کر بے حیا نہ بن غور کر میرے نبی نے نہ دیوار کھینچی نہ لکیر کھینچی اس نے تو ساری امت کو گلے لگایا ہے اس نے تو تجھے تقسیم نہیں فرمایا ہے اس نے تو امتی امتی فرمایا ہے اب وفا کا تقاضا ہے کہ یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی وہ کہے امتی تو بھی کہے یا نبی یا نبی کیوں جی اتنا تو ہمیں بھی یاد ہے ہم دیہاتی لوگ جو ہیں ہم کہتے ہیں جتنا یاد کرے سو اتنا یاد کرے سو جتنا دے سو اتنا دے سو یاد کا بدلہ یاد ہے انگریزی میں کہتے ہیں love begets love پیار کرو گے تو پیار ملے گا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اگر یہی دستور ہے تو پھر حیا کر میرا نبی تو محشر میں تیرے نعرے لگائے تجھے ٹھنڈی ہوا میں نبی یاد نہ آئے پھر تجھے کیا کوئی سمجھائے نہیں سمجھ آئے امتی قیمت
قیمت جو ہوتی ہے نا، اصل میں قیمت، میں رات کو عموماً لیٹ جاتا ہوں، میرا گھر اتفاق سے ٹھوکر نیاز بیگ ہے، جہاں ہماری لاہور کی وہ موٹر وے ختم ہوتی ہے، اور میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے پولیس والے، ان کا 24 گھنٹے ناکہ وہیں ہوتا ہے، بس گڈی دا نمبر ہی نہ تکے آ کے رحیم یار خان پاسے ہو جائی دے آ جا، کیا مہذب پولیس ہے، میں قربان جاؤں۔ رات کو میں لیٹ آیا، پہلے تو پولیس والوں نے کرم فرمایا، کتنے با اخلاق ہیں، اللہ کرے ان تک میرا پیغام پہنچ جائے۔ تو رات کے 3 بجے، اب انہیں پتا ہے کہ یہ ہر روز آتا ہے، اور پھر شکل بھی میری تھی کوئی دہشت گردوں والی تو ہے نہیں، تو پھر بھی کہا تھلے شیشہ تھلے کرو، کر دیتا، کتوں آ رہے ہو؟ میں کہا لاہوروں آ رہے ہوں، لاہور دے وچ لاہور، جب کوئی سوال جواب نہ مانا، اچھا یہ کیا پڑا ہے؟ میرے پاس ایک کیلا پڑا ہوا تھا، میں نے کہا کیلا پڑا ہے، اے مل سکتا ہے؟ میں کہ بڑا ہی ذلیل کر دیتا ہی پولیس نو، ظالم دیا پترا، کوئی 50 روپیہ منگے، ہاں کیلے دی کوئی اوقات ہے؟ میری پنجاب پولیس تیری کیا بات ہے؟ آگے بات اصل میں آگے جو میں گیا تو ظاہر ہے رات کو میں نے اس لیے، وہ یہ جگہ نام کیا ہے جی؟ خیر پور، ہاں خیر پور، ہمیں خواہ مخواہ نہ چمڑو نا رحیم یار خان نے، خیر پور، تو خیر پور سے بندہ، اب مجھے قبلہ حضرت صاحب نے کہا تو کھانا کھاویں گا، میں کہا نہیں کھانا، تو کیوں نہیں کھانا؟ میں کہا اگر کھانا تو پھر کس طرح گانا؟ ایک خلیل جبران تھا، وہ کہا کرتا تھا جو گلے تک بھر لیتے ہیں پیٹ، سریلی آواز کہاں سے نکلے گی؟ جو یہاں تک کنگن سونے کے پہن لیتے ہیں، وہ ہاتھ دعا کے لیے کیسے اٹھے گی؟ تو میں تو روٹی میں نے نہیں کھائی، رات کے 3 بج چکے، رستے میں دیکھا ایک ریڑی والا کھڑا ہے کیلے لگا کے، میں نے پوچھا کیویں دیتے نہیں؟ تے او مینو تک کے انہیں آکھا 120 روپے، اچھا وہ مینو تے دن والا ریٹ یاد سی، میں کہ دن نو تے 70 روپے سن، تے مینو غور نال ویکھ کے آدھا ہے، گھڑی اگے کر کے آدھا ہے وقت ویکھ وقت، ہن پچھلے چاچیاں نو پتہ نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں، چاچا جان آدھے وقت دیکھ وقت دیکھ، وہ میں نو سمجھ آ گئی وہ دی گل کہ رات دے 3 بجے جڑا بندہ جاگدہ کھلوتا ہے، قیمت 70 ہی ہے، پر باقی جڑی قیمت ہے وہ دے وقت دی۔ اے نہ ویک کہ نبی نے امتی دا نعرہ لایا ہے، اے ویک جگہ کیڑی ہے تے وقت کیڑا، یہ دیکھ جہاں خلیل اللہ علیہ السلام اپنے نبی بیٹوں کا نام نہیں لے رہے، میرا نبی پوری ہمت سے ہم سیاہکار بدکاروں کا نام بلند، امتی امتی، یہ حدیث سب کو یاد ہے کہ جب میرے نبی نے بولا تھا کہ خلیل اللہ نے کہا کہ من تبعنی فإنہ منی، حضرت سیدنا عیسیٰ نے کہا کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، دونوں کا مفاد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا مولا جو اچھے ہیں وہ میرے ہیں، جو برے ہیں وہ تیرے، کا مطلب انہیں ڈال دوزخ میں، جو جڑے چنگے نے اے میرے تے جڑے گندے نے اے تیرے۔ حضور نے دونوں نبیوں کی بات دہرا کے رو پڑے، رو کے حضور کے ہاتھ یہاں چلے گئے اور کہا اللہم امتی، مولا میری او بولی نہیں، میری بولی ہو رہی، جڑے چنگے نے او تیرے نے، جڑے بندے نے او میرے نے، میں
اینے والا آمینہ دلال او لگیاں نبھا جان دا مدینے والا آمینہ دلال او لگیاں نبھا جان دا سہارا جیدہ کوئی نہیں سہارا جیدہ کوئی نہیں انہاں نو گل لا جان دا مدینے والا آمینہ دلال. اب یہ حدیث مشکات شریف میں بھی ہے. یہ سودا کون کرتا ہے؟ جڑے خیر پور دے بڑے ہی سادے بندے. کیوں جی اتاری صاحب تسی سب تو چوکھے سادے ہو تے تانوں بھیجیے کہ جاؤ تے چوک تو سیب لے آؤ تے تسی پھسے ہوئے لے آؤ گے. جڑے بالکل رے سے رے کے کٹے پھٹے لے آؤ گے. نہیں تسی انہیں بھی سادے نہیں تسی انہیں بھی سادے نہیں. تسی آکھنے نے پیسے اور لے لے پر اے جڑا چمکیلا کالا کلو اے من دے اور لے لے. کوئی پاگل بھی سودا نہیں کرتا لیکن کملی والے کی تئی جیڑے ہی پھسے ہوئے گندے مندے آدھائیں سارے مینو دے دے چنگے ربا تو رکھ لے ایک کی کرنی نادا. فرمایا ساڑے کول بھی فیکٹری ہے کھوٹے لے جاواں گے کھرے کر کے. اب غور فرمایا جہاں نبیوں نے اپنی اماں ابے اولاد بچوں بیوی کو بھلایا تیرا میرا تے نہ ہی نہیں آیا. نبیوں نے جہاں ماں کا نام نہ لیا کملی والے نے تجھے تھام لیا مجھے تھام لیا. اب کم از کم ویسے آپس وچ بیٹھے ہیں ایک کملی والا ساڈا نعرہ تے لا دیتا تے بلند فرما کے ہون میں آخدا ہونا ہون اساں پھڑے بھی جاویے نا تے کم از کم یہ افسوس تے نہیں رہے گا کہ پچھو پچھن کوئی نہیں آیا خبر تے کیر لین کوئی نہیں آیا. کم از کم انہاں تے آکھاں گے پھڑے گئے ہیں پر کوئی تے ہے سی جنہیں آ کے پوچھی آتے ہیں ساڑی گلتے کیتی ہے ہون خیرے بھمیں پھڑے بھی جاویے نہیں. اے رئیس صاحب دی سفارش نہیں پھڑے جاویے تے پھڑے جاویے اے کملی والے دی سفارش ہے. حدیث دے وچے کہ رب آکھے گا جے توں آگے آئینہ دا نا لے کے مینو میرے جلال دی قسم میں تیریاں اکھاں نو ٹھنڈا کر کے رواں گا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ. جداں ہاتھ اتے ہاتھ رکھیں دے محمد جداں ہاتھ اتے ہاتھ رکھیں دے محمد خدا نال بندے ملیں دے محمد خدا نال بندے ملیں دے محمد. اساں سن دے آیوں قدیمن حدیثن غریبیں دے ویڑے وسیں دے محمد غریبیں دے ویڑے وسیں دے محمد. او چنگیاں نال نبھیں دے ہر کوئی مدیاں نال نبھیں دے تاں لجبال زڑیں دے. نفخہ ثانیہ علماء دے واسطے کہ فرمایا جدو قیامت ختم بندے مر گئے پھر رب انہوں جیواوے گا جدوں دوبارہ مخلوق اٹھے گی. کملی والا دے انا اول من تنشق عنہ الارض سرکار فرماندے نے سب تو پہلے میرا مزار کھلے گا سب سے پہلے.
اب جبریل کو پھر زندہ کرے گا رب، پھر میکائیل کو، پھر اسرافیل کو، پھر اسرائیل کو، ان سب کو اللہ دوبارہ زندگی دے گا، اور پھر فرمائے گا اسرافیل، میکائیل، جبرائیل، لو جنت سے براق اور لو اعلیٰ پوشاک، سیدھا جاؤ مدینے، سیدھے جاؤ۔ مولوی جی مکے دی کوئی گل نہیں، عاشر والے دن مدینہ ہی ہے، سیدھے جاؤ مدینے۔ اور فرمایا جب یہ فرشتے مدینے آ جائیں گے حضور کے مزار پہ، سرکار اٹھیں گے تشریف لائیں گے، آگے جبریل تھر تھر کانپ رہے ہوں گے کہ اللہ کی جلالت ہے، قیامت ہے۔ حضور پوچھیں گے جبریل کیا دن ہے؟ جبریل ڈر کے کہیں گے یا رسول اللہ قیامت قائم ہو گئی۔ کملی والا پہلا جملہ جو بولے گا فرمائیں گے قیامت تو آ گئی، پر یہ بتا ما فعل اللہ بے امتی، ہون دس ایک کون بول دائے، ایک کیڑی گرہے پیا کھول دائے، رحمت دے موتی کتھے پیا رول دائے۔ یہ قرآن دی آیت الیوم نختم علی افواہہم، قرآن آگتا ہے قیامت کے دن ہر زبان پہ تالا ہوگا، لیکن بولنے والا قیامت میں کلا کملی والا ہوگا۔ پڑھو قرآن، پڑھو حدیث، فرمایا انا خطیبہم یوم القیامہ اذا انستو، جب ہر ہونٹ پہ چپ کی مہر لگا دی جائے گی، سرکار فرماتے ہیں حشر کا خطیب تنہا میں محمد عربی، انا مبشرہم اذا یائسو، فرمایا نبی اور فرشتے گر کے جب کہیں گے اب رحمت کو بھول جاؤ، اب بخشش کو بھول جاؤ، سرکار فرماتے ہیں میں آؤں گا، میں کہوں گا آؤ میرے ساتھ چلو۔ یہ انجیل برنباس عیسائیوں کی کتاب ہے، اس میں ہے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں خدا کی قسم کوئی نبی جرت نہیں کرے گا آگے جانے کی، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں مجھے میری زندگی کی قسم میں بھی آگے نہیں جاؤں گا، محمد عربی اکیلے چل پڑیں گے۔ قرآن بھی مل گیا، حدیث بھی، انجیل بھی، اکیلے چل پڑیں گے۔ حضور جب اکیلے جائیں گے، اب بخاری شریف پڑھ لیں، حضور فرماتے ہیں میں جاؤں گا حریم قدس میں، جا کے سجدے میں سر ٹکاؤں گا، اور جب میرا سر سجدے میں جائے گا اللہ کا جلال جمال میں آئے گا، آنکھیں رکھ کے رب فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، سونا آج کسی کا سر اٹھنے نہیں دینا، تیرا سر جھکنے نہیں دینا۔ ارفع رأسک، بخاری مسلم دونوں، محبوب سر اچھا رکھ، سر اچھا رکھ۔ اگلا جملہ قل، بولتا صحیح، تو انہوں نہیں آکھیا رب اپنے محبوب نو آکھے گا، تو سیتے چوپی سونے لگ دے ہو، ویسے طے کر کے آئے ہو ایک چوپ تے 100 کیا بات ہے۔ تے میں بھی تانو ایک باری نہیں آکھیا اچھا بولو، نیویں بولو، ٹل لاؤ، زور لاؤ، ورنہ اتھے تے وہ جڑے ایم پی ایم، ایک جگہ میں گیا لاہور جلسہ تھی تے ہمارے ساڑھے وزیر سوئی گیس وہ بھی آگئے تے میں بھی پہنچ گیا، تے اے جڑے وزیر شزیر ہوندن سارے بلار توڑے ہوندن، اے شدے پھر نعرے باز بھی نال لے کے ہوندن کی رہے تھے کہ جتھا میں پھساں تے بلا تھوڑا جا ہساں تے بلا تو چاڑھی کساں، وزیر صاحب شدے اور اسمبلی دے ممبر سبحان اللہ میں قربان دے، اے جتنے ہوندے نے 99% چوپ شاہ، ایمیں خواب مازہ پہ کھڑک دیا، انہوں پتہ ہی کو نہیں ہوندہ ترمیم ہے کیڑی، اتو بس بوٹ تے بدل رہے روٹ، لگ گئی لوٹ کھسوٹ، ان سے لاہور تے اسلام آباد چھوٹ ہی چھوٹ۔ اللہ کرے میرے سیاستدان بھائیاں نو سمجھی نہ میں آکھیا کی، اور رئیس صاحب پھر بعد پھڑی کھلوتے میں نے تو کیتا کی ہے تے تو جانا بھی ہے
تائیں تے میں ہلکا ہاتھ رکھے کیونکہ میں جانا ہے پتہ نہیں میں گل کی پہ کرتا وہ ساری بھول گئی اللہ سلامت رکھے بڑی مہربانی جناب سونا کل بول حضور سجدے میں رب فرما رہا ہے سر اچا رکھ تے کل بول اگو آکھس کل تسمع حالانکہ آکھنا چاہیے اسمع تو بول تے میں سنا یہ جملہ پیسے ہو گیا ہے مجھول ہو گیا ہے تسمع مطلب کیا ہے کہ آج میں نے پوری کائنات کو جکڑ رکھا ہے ابو جہل بھی ابو لہب بھی وہ کھڑے ہیں جو کل نہیں سنتے تھے آج ساری دنیا سنے گی بول کل اس کو کہتے ہیں انلیمیٹڈ کل کوئی لیمیٹیشن نہیں کل بول کتنا بولوں تیری مرضی جتنا بول کب تک بولوں تیری مرضی جب تک بول کس کس کے لیے بولوں تیری مرضی جس کے لیے بول تے پھر توڑا کی مطلب ہے حضور نہیں بولن گے آپ نے فرمایا میں بولاں گا حضرت عمران ایک حضور کے فقیر صحابی تھے جب سنی نا یہ گلاں آکھن لگے ان نیکاں دی سفارش کرو گے یا گناہگاراں دی بھی سرکار نے تک کے آکھا عمران للمذنبین الخطائین فرمایا جڑے پہاڑاں دی طرح گناہ لے کے آمن گے انہاں دا بھی دامن پھڑ کے لے کے جاواں شفاعتی لأہل القبائر من امتی حضرت انس حضور کے سپیشل سروینٹ اے جڑے ہوندے نا سپیشل نوکر پرانے تے پیران دے خلیفے تے ساڑے خلیفے انہاں نو بڑے دعوے تے حجتاں ہوندیاں اے بالکل سر دی جوں ہوندے نے تے حضور دا نوکر سپیشل سروینٹ نام کیے 9-10 سال دسی تے نوکری تے پہنچے آسی تے ہن تے جوان ہو گیا تے جیڑے ویلے ساریاں حدیثاں سرکار تو سنیا نا کہ انہوں بھی بخشما مانگا انہوں بھی وہ نیڑے ہو بیٹھے اج یار خوش ڈٹھا خوش تا نیڑے ہو بیٹھے اور کرگال کی دی نیڑے ہو کے آکھن لگے اے ساریاں دی سفارش کرے سو میری بھی کرے سو میری بھی کرے سو حضور نے ایمیں دیکھتے فرمائنے انا فائلون کیوں نہ کرے سا اگو ترجمہ کیتے حضرت شاہ عبدالحق آدن جائے ویلے انس نوکر حضور کو آکھیا نا آ فرمایا کہ شفاعت کنم عالم میرا تو کے خادم و یار من باشی چرا نہ کنم فرمایا جائے ویلے سارے جہان کو بخشوے سا تو تا میرا یار بھی ہیں نالے خادم بھی ہیں تے کو بھولوے سا تو تا میرا یار بھی ہیں نوکر بھی ہیں تے کو کیمیں بھولے سا جائے ملے تھوڑی جی جال بھی ہے نا نوکر کو والا سورتے اگیتے تھی بیٹھی یہ ہے نا پر ذرا نرمی جو دکھائیے نے والا سورتے انہیں آکھیا کہ ہون دل کریں دے جو رات اتھائی رک بجے تجھ سے ملتا ہوں میرے علی حالت ہے پہلے میرا دل نہ پیا کریں دا ایڈے آمن کو ہون دل نہیں پیا کریں دا ونجان یہ ہون رہ صاحب دی چھک کے یا توڑی سیک کے یا کوئی بھی ہے کہ بیک کے توڑا میرے ہوتے اب میرا توڑے ہوتے اثر نہیں ہویا توڑا میرے ہوتے ہو گیا یا میں بھول گیا یا رول گیا وہ پیچھو آواز ہم دی بھی سرائے کی میں آکھے بسم اللہ لات باہاں تروٹ گئی تا تو سانزے مندار تے باقی سرائے کی کڑی پار دیئے یہ تا بڑی میٹھی زبان ہے سبحان اللہ تے اپنی جندڑی تے جان ہے تے مہک جاتے میں گیا آکھے سرائے کی میں آکھے پہلے توڑے چیک کرے سن تو سرائے کی امدی ہے کہ کہنا انہیں آکھا گھن امتحان یہ اپنے مظفر گھٹ دے رہی ہے میں آکھیا کہ جدن لب محبوب دے مرک پندن کوتور اتے کڑکاٹ پندن ایک
تے دو جمع کہ کاکل زلف کنڈل دل بردے غب غب نال مسل دل نم خمدار خمو خم خلیر تیر قزادے چل دل نیر حسن دی تلیاں تے متمول کھڑ لب ملدن آزاد ای محسن حسن دے شاکوں یوسف دیکھ بھی پھل دن داسی تھی پھاس گیا کہ توڑ بھی ہمیں رائے صاحب نال بیٹھن پوچھو ہی نہ کنو کہ ایدہ مطلب کی کاکل زلف کنڈل دل بردے غب غب نال مسل اے جڑی تو ایم اے اردو کی تھی بیٹھو نسو سبحان اللہ آہا سبحان اللہ ہاں خود جاگوں خود جاگوں رات دے تاریں کووی نال جگوں کہیں آمنا خود جاگوں رات دے تاریں کووی نال جگوں کہیں آمنا ہے ہی دھرتی دے ہر وستے تے اسمان بھی چھوں ہی دھرتی دے ہر رستے تے اسمان وچھوں کہیں آمنا ہے انہیں پاڑے وستے لوگیں کو احساس دیواؤں کہیں آمنا ہے اج ارشد اجڑی جھوک اتے رل جشن منوں بس کہیں آمنا ہے تے اساں جامنا ہے او انس دی گال نیڑے تھی بیٹھا تے پچھے آکھے سائیں ایک گال تدسو اے میری سفارش کرے سو پر میں نے کرے سا نو کریں خیار ہی ساڑا انہیں آکھے اتھا راش وڈا ہو سے مل سے کتا گال تا ٹھیک راش حشردہ ہو سے ایڈریس دیتی ونج پتہ دیتی ونج سرکار کو پتہ تا لگ گے کہ چاس پیا گھندے وہ ہوئے ہم سے ہم کلام اللہ اللہ کہاں میں کہاں یہ مقام اللہ اللہ جی چاہتا ہے کہ چھیڑ کر ہوں ان سے ہم کلام کچھ تو دیر لگے گی سوال و جواب چاس آ جاوے نا چاس تے والا دل آہ دے جو چلو کہیں بہانے چھیڑی رکھاں تے گال کیتی رکھاں تے سنی رکھاں تے جے چاس نہ آوے رستے جو رک دے سے نا تے دال بھی کتیں کھاؤں نا تے دال بھی چنگی ہوئے والا چاس آ ونجے تے والا دو گریوی مل جائے گی تے جے چاس نہ آوے تے مرغی علی پہلی پلیٹی چالوے اللہ وسائے ایک خطیب بھی بولے نا تے چاس نہ آوے تے والا اتاری صاحب اشارہ کرن دیں اور نقیب صاحب کو جزاک اللہ آکھ جزاک اللہ آکھ تے والا او آکھ دیں جزاک اللہ لیکن علامہ صاحب سمجھیں کچھ ایسے بھی کند ذہن ہوتے ہیں وہ سمجھیں اپریسیشن ہو رہی ہے حوصلہ افزائی وہ والا اور زور لاندن وہ آدھن وہی کچھ آنکھ اٹھے پھاڑ تے وہ آدھے جزاک اللہ تے پھر بھی انہیں آکھا یہ اپریسیشن ہے تے انہیں آکھا جزاویک اللہ سبحان اللہ انس کو مزہ آ گیا لطف آ گیا کہ حضور بولتے رہے میں سنتا رہا وہ مزہ لے رہا ہے کہنے لگا کہاں ملوگے پتا بتاؤ سرکار نے بولا میزان پہ ملوں گے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون جہاں لوگ اعمال تل رہے ہوں گے رولنے والے رول رہے ہوں گے بھولنے والے بھول رہے ہوں گے بس ایک درود کی چٹ کا مفید سرکار اگر وہاں میں پچھڑ گیا نہ پہنچ سکا پھر کہاں ملوگے اے جڑی پھر نہ مکدی نہیں پھر کہاں ملوگے سرکار نے فرمایا پھر پل صراط ہوگی
پھنسی ہوئی کل کائنات ہوگی، رب سلم کی صدا لگاؤں گا، امت کو جبریل کے پروں پہ بٹھا کے لے جاؤں گا۔ کہا سونا پھر اتھے بھی نہ ملے تے اے پھر انجی ہے نانی کلو بندے نے رات نو آکھیا نانی قصہ سنا، نانی آکھیا جنت دی ہو رہی، پھر انہیں آکھیا بڑا نور ہے، انہیں کہ پھر نانی سمجھ گئی انہیں سونا نہیں انہیں پھر کر دیں رہنا۔ صحابی یاد ہے حضور پھر سرکار فرمایا جہاں لوگ پیاس سے زبانیں لٹک جائیں گی، حشر کی دھوپ ہوگی اور ہم حوض کوثر کے پیالے اچھالیں گے، اپنی امت کو سنبھالیں گے۔ حضرت انس نے یہاں بھی وہی نسخہ آزمایا۔ پھر میرے پیر نے میرے والے ویکھے انج کر کے شالا پیرانو بھوک نہ لگے، اے مریدانو بھی بمائے مجھ دے کھا جانا۔ اس واسطے پیر صاحب ایمیں تھوڑا جائے ایک منٹ بس سبحان توڑے علاقے دے بھی پیر نے پر ساڑے لاہور دے بھی پیر نے، پیر پیر ہی ہوندے نے، بمیں اتھون دے بمیں اتھون دے، پیر لاہوروں آ گئے نہیں، کچا پکا کھا گئے نہیں، سارا ہی راشن مکا گئے نہیں، پڑھو لا الہ اتھے تے کوئی نہیں بیٹھے ہوئے توڑے علاقے سبحان اللہ، اتھوں والے تے ووٹ کھاندے سبحان اللہ اکبر۔ حضرت انس نے کہا حضور پھر کملی والے نے سمیٹ دیا سارا کام، آپ نے فرمایا کہ من باکار گزاری ایشاں مشغولم، فرمایا انس جہاں میرے امتی کو میری ضرورت پڑے گی میں محمد وہیں پہنچوں۔ اس لیے آج میلاد منایا ہے، ہمیں کچھ شرم آیا ہے کہ آقا آپ وہاں یاد کریں گے، ہم یہاں کیوں نہ یاد کریں؟ آپ اپنی شان کے مطابق یاد کریں گے، ہم اپنے حال کے مطابق یاد کر رہے ہیں۔ اور یہ چھوٹا سا گلشن سجایا ہے، یہ محمد نگر ہے، یہ توحید نگر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ ماشاءاللہ اتوڑی خیر، نالے چوپڑیاں تے نالے چار چار، مطلب چوپڑیاں دو بھی نہیں سیدھیاں چار، نا میرے یار ہون 12 بج گئے نے تے 12 بجے تو بعد تے سمجھی بندے دی جان چھوڑ جاندی۔ اے باقی اتے آلا کام تے بڑا لمحہ ہے تے تھلے آلا جڑا ہے نا، میں آکھاں گا نا لاہور جا کے مینوں فرمائش ہوئی تے خیر پور دے ویچ، کیونکہ وہ نعت خان آیا نا جناب، نعت خان انہیں نعت شروع کر دیتی تے خیر پورا لے پیسے سٹنے شروع کر دیتے۔ انہیں آکھیا میرا ٹائم تے گیا ہے، موک تے پانی گیا سوک تے او اٹھیا نا بندہ، انہیں 10 اور سٹے، انہیں آکھیا فرمائش تھی گئی ہے۔ سمجھ آئیے اللہ جاند ہے میں نو تھی گئی، یہ ان ساری اللہ بلا فرمائش آلے دے ہوتے۔ پیارے بندن نا انہاں دی گل نہ منیے تے پھر گل چنگی نہیں۔ ایک چھوٹی جی آخری فرمائش ہے نا جیڑی، فرمائش نہیں، ایک علامہ اقبال سارے سردار، علم والے آندے، عمل والے آندے، عقل والے آندے بادشاہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، انہاں دا ایک واقعہ بڑا عجیب، حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی بندہ جیڑا راوی ہے، اتنا مضبوط بندہ، او آدن میں علی بخش کلو خود سنیا، علی بخش نوکر ہے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دا، علی بخش نے ایک گال اگے دسی، اگے پھر اخباریں چھپ گئی، مولانا نیازی نے مضمون لکھ دیتا ہے دے ہوتے، وہ فرماندے نے ایک دن بیٹھے ہن حضرت علامہ اقبال تے رات دا پچھلا پہر رحمت دی لہر، اچانک علامہ اقبال صاحب انہیں دی عادت ہی بنین تے دھوتی، اے بریسٹر صاحب دا لباس سبحان اللہ، تے بیٹھے ہن تے اچانک اٹھن تے گن دروازے دے ہوتے، خود گیٹ کھولے نے،
علی بخش دے میں بھی جاگدا بیٹھا ہم جو کون ہے این ویلے بلکہ ویلے کویلے ڈٹھا جو ہے ایک چٹے کپڑے سونی مشبہ شکل بندہ علامہ صاحب دے نال آیا تے علامہ دی عادت ہے وڈے کڈ وڈا پریزیڈنٹ بھی آوے ہاں تا اقبال پورا اقبال بنتے ٹرتا اج پہلی واری ڈٹھم جو ایویں کندھے بھی جھکے ہوئے ورنہ وزارت دے زور تے کدہیں انہیں روب نہیں پاون دیتا علامہ اقبال نے آج پہلی واری کندھے جھکے ہوئے اقبال سے مکے ہوئے آتے بزرگ کو نال بلھایا خود تھی بیٹھے سامنے نال دوجی کرسی تے ادب نال گلہ تے میکو کتوں نے اشارہ ایڈے علی بخش میں آیا آہستہ جا کے انہیں جا باروں لسی لیا جا باروں علی بخش آدھا ہے کہ دن نو تھے لسی کدے نہیں لبی سی تے علامہ نے میں نو آکھیا جا لسی لیا دل تے میرا آکھیا ہی تھی دو چار سناواں پر میں آکھیا ہون وڈے بزرگ بیٹھے نہیں نیند سامنے بولن ٹھیک نہیں میں گیٹ تو باہر حجت پوری کرن واسطے جو آیا میں سامنے نگاہ نو جو پایا دکان بھی کھلی ہوئی لسی بھی بڑھتی پئی تے اگو اشارہ تھا وہ علی بخشا جلدیا میں تیرا انتظار پہ کردہ میں آیا میں خدا آیا اتھے تے کدے بندہ ہی نہیں آیا اے نما کسے دکان بنایا اے لگتا ہے آج ہی بنایا تے میں حیران بھی تے پریشان بھی انہیں 2 گلاس لسی دے بنا کے سامنے رکھے میرے جیبچ ککھ پیسے نہیں میں کہ چلو ایمیں چکر تے لاما میں ایمیں ہاتھ لایا اگو بابے فرمایا چوک لسی جا میرا تے اقبال دا حساب چل دا رہندا میرے اندر سمندر دی تغیانی اندر میں حیران اتھے دکان ہے ہی نہیں یہ لسی بھی تے پھر اس ویلے سمجھ نہیں آئی میں جا کے دیتی لسی بزرگ نو پیوائی باقی اقبال صاحب نے آپ ورتائی تے جیڑے ویلے او بزرگ اٹھے علی بخش پرانا میں آکھا نا خلیفے تے نوکر سپیشل سروینٹ وہ آدھے میں بھی شہباز دی طرح تن کے بہ گیا کہ آج اس بابے نو تے میں ملوں گا تے جوئی لسی مکی گالوی ختم ہوئی اقبال صاحب پھر ٹر پے نال تے میں آکھا کمرے چ جاوے اقبال تے میں بابے نو لوانگا سنبھال تے اقبال گئے اپنے کمرے چ تے میں شہباز عقاب دی طرح دوڑیا تے دروازہ کھولیا اگو نہ ملا ڈھولیا میں بڑائی انہوں رو سٹیشن تک گولیا بندہ کک نہ بولیا میں واپس آیا علامہ صاحب دے پیر نپے ایک کون سی انہا جھٹک کے میں نو آکھیا اپنے کام نال کام رکھ ہر گل دے وچ نہ لتڑ آیا کر ہر گل دے وچ نہ آیا کر انہا تے لکامنا سی تے میں اگلوامنا سی میں سارا زور لایا اقبال نے پلہ نہ پھڑایا پیر جی ذرا جاگ کے تھوڑا جائے میں نے تھوڑا خیال ہے سبحان اللہ تے اقبال نے میں نے پلہ نہ پھڑایا فرما دینے کے حتیٰ کہ سال گزریا ایک دن اقبال دا موڈ سی ڈاڈھائی خوش تے میں نے آدھے نے بڑی مدت گزر گئی علی بخشا تینو کچھ دیتا ہی نہیں یار آج مانگ او سمجھ دے سن آج پیسے منگے گا تے میرے کول 500 آیا ہوئے این دی جیب بھرانگا اگو او تے او بھولتا ہی نہیں انہوں تے قبر دیا کندہ تک نہیں بھولنی تھی گل انہیں آکھا جے دین تے آئی گئے او بابا کون سی او شودے دی اتھائی سوئی اڑی ہوئی ہے اتھائی کھڑی ہوئی ہے اتھائی چڑھی ہوئی ہے کیونکہ اکھ اتھائی لڑی ہوئی ہے او بابا کون سی علامہ اقبال بالکل سنجیدہ ہو کے اپنے قد و قامت دی گل کی تھی کر
انہیں آکھیا ہن میں بول ہی بیٹھا قد قامت تے پھر رب ہی جانے ہن دس ہی دیو اقبال دی اکھاں وچ اتھرو آئے انہیں آکھیا میں زبان کر بیٹھا ایک وعدہ کر کہ میں جدوں تک جیوندا راز نہ کھولی راز نہ کھولی علی بخش آکھیا میں وعدہ کردہ راز نہیں کھولاں گا تو دستے صحیح او کون سی علامہ اقبال صاحب دی آواز روند گئی گلے وچ اٹکل لگ پئی انہاں آکھیا علی بخشا او جیڑا بابا صاحب آئے سن انہاں دا نائی خواجہ معین الدین اجمیری جنہاں نو لگیے نا عقل دی پھیری تے علم دے ویری انہاں نو سمجھ نہیں آنی اقبال سمجھتا ہے انہیں آکھے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری سن علی بخشا جیڑا بھی داتا صاحب کل مہمان آندہ ہے نا میرے اتے بھی مہربانی کرتا ہے میں ایویں نہیں آدھا حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ علی بخش آتا ہے میں آکھیا سرکار ادھی گل دستی دیجے او بارہ لا او جھیرنے علی سرکار او دبی دستے او کون سی فرمایا اے پگلا او حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سی نہ پوچھن خرقہ پوچھوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں رئیس صاحب اللہ تو انہوں خوش رکھے تو سا اللہ دا گھر بنایا اے اصل چے آخری میری گال سن لو قرآن چے یوم تبدل الارض غیر الارض اللہ حشر دے دن ہر چیز نو ملیا میٹ کر دے گا پوری کائنات ایک پلاٹ تے میدان دی شکل اچ بدل دے گا نہ تاج محل نہ شیش محل ایک عمارت سلامت رہے گی زمین تے او دا نائے مسیح بس خوشی ہوئی اللہ توہانو رئیس صاحبان نو بھی تے تسا سارے جتنا مہمان تے جتنے بزرگ تے خصوصاً حضرت قبلہ صاحبزادہ مولانا محمد عمر ویس صاحب اے میرے استادہ نے بیٹے نے استاد نے تے میں انہوں عرض کرتا رہا کہ میں تھکیا اکیا انہاں آکھیا بھامیں اکیا نہیں بھامیں مکیا تینوں آونا ہی آونا ہے تے میں آکھیا پھر نوکری تے نخرا کی لیکن حالت ہوئی ہے کہ حد کن فکان سے گزر گئے حد لا مکان سے گزر گئے تیری جستجو میں خبر نہیں ہم کہاں کہاں سے گزر گئے یہ اپنی اپنی ہے منزلیں یہ اپنی اپنی اڑان ہے کوئی بام تک نہ پہنچ سکے کوئی کہکشاں سے گزر گئے وآخر دعوانا الحمدللہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ کیونکہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا ارے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ
لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کی منبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام تو کا بنو کا غوث اعظم امام تو کا بنو کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ تھے اے اللہ سب بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرما اپنے کرم نال اپنے فضل نال ہندے تے بہترین جزا عطا فرما بہترین اجر نصیب فرما یا رب العالمین جتنے حضرات ہی محفل دے وچ شریک تھے انتظامیہ ہے منتظمین حضرات ادارے دی انتظامیہ علاقے دے دوست اے اللہ سب کو دارین دے عزت سعادت نصیب فرما ای محفل پاک دیاں جملہ برکات سرکار دو عالم نور مجسم علیہ السلام دے طفیل رئیس صاحب مرحوم جنہاں نے ای مسجد اور ادارے واسطے رئیس اللہ صاحب اللہ انہاں کو ویندہ بہترین اجر تے صلہ عطا فرما یا رب العالمین جڑے بیمار انہاں کو صحت تندرستی دی نعمت عطا فرما کیڑے پریشان حال انہاں نے پریشانیاں دور فرما یا رب کریم کیڑے بے اولاد نیک صالح اولاد عطا فرما بزرگ استاد سرور صاحب اللہ انہاں دی بخشش اور مغفرت فرما یا رب کریم حضور دی ساری امت دی بخشش فرما مالک الملک اساں سب دے دلاں دے نیک آرزواں نیک تمناواں پوریاں فرما یا رب کریم سارے دعائیں اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا یا ارحم الراحمین محفل میلاد مصطفیٰ کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول منظور فرما یا اللہ جنہیں جو کچھ محفل میلاد مصطفیٰ دے اندر لئے خرچہ کیتے جو تل پھل اپنے رزق حلال دے وچوں لیتے قبول منظور فرما یا ارحم الراحمین کمیٹی فیضان رضا کو یا اللہ مزید ترقیاں تے عروج عطا فرما یا اللہ نوجوانے کو مزید جذبہ شوق عطا فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جو میلاد مصطفیٰ مناون دی توفیق بخشی میرا مالک ان سب کو 5 وقت نماز پڑھن دی بھی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین جتنا بھی جمع غفیر ہے میرا مالک جوان بزرگ بوڑھے سب آئے بیٹھے میرا مالک سب دیاں جھولیاں اپنی رحمت نے نال بھر دے یا اللہ سب کو دین اور دنیا دیا بھلائیاں عطا فرما یا ارحم الراحمین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دین گھنتے ہیں سکون دین دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انکا انت الوہاب یا ارحم الراحمین بانی فیضان مدینہ رئیس اللہ ریتا مرحوم مغفور دی بخشش فرما استاد محترم حافظ غلام سرور صاحب دی بخشش فرما سردار احمد شاہ حسانی صاحب دی انہاں دی بھی بخشش فرما یا اللہ رئیس اللہ ریتا مرحوم و مغفور انہاں دی اہلیہ دی بھی بخشش فرما میرا مالک پورے علاقے خیر پور دی خیر فرما یا اللہ جتنا بھی تیرے محبوب دے غلام اے بیٹھن دعا واسطے ہاتھ جھلی بیٹھن میرا مالک انہاں دے جو پیارے ہی جہان فانی تو کوچ کر گن سب دی بخشش و مغفرت فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ